امریکی ریاست میریلینڈ میں نیول اکیڈمی میں فائرنگ کی آوازیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اکیڈمی سے نکالے گئے مڈشپ مین نے واپس آ کر فائرنگ کی۔ حملہ آور کی نیول اکیڈمی میں موجودگی کی اطلاع پر نیول اکیڈمی کا سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیراؤ کر لیا۔ بختر بند گاڑی اور ریسکیو ہیلی کاپٹر بھی نیول اکیڈمی پہنچ گئے۔ سرگودھا میں عزیز بھٹی ٹاؤن کے قریب بس نے کار کو رونڈ ڈالا۔ حادثے میں کار سوار 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہسپتال منتقل۔ اسرائیلی ایجنٹوں کو 9/11 حملوں کا پہلے سے علم تھا۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن کا دعویٰ۔ 9/11 حملوں پر نئی ڈاکیومنٹری میں پوشیدہ حقائق سامنے لانے کا اعلان۔ کم از کم 140 اسرائیلی شہری 2001 کے اوائل میں گرفتار ہوئے۔ کچھ اسرائیلی گروپ حملہ آوروں کی رہائش کے قریب گھروں میں بھی مقیم تھے۔ امریکی صحافی کے پیئرز مورگن کے شو میں انکشافات۔ کہا، کئی برسوں سے دبائے گئے حقائق اب سامنے آئیں گے۔ اسرائیلی قیادت نے کبھی بھی 9/11 پر اپنے رویے کو نہیں چھپایا۔ ٹکر کارلسن نے بتایا، 19 میں سے 11 ہائی جیکرز کے پاس امریکی ویزا تھے۔ CIA اسٹیشن چیف جان برینن جانتے تھے ہائی جیکرز یہاں ہیں۔ CIA سمیت 4 انٹیلیجنس ایجنسیاں واقف تھیں کہ ہائی جیکرز امریکہ میں ہیں اور دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پاکستان کا قطر سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ پہنچے، امیر قطر سے ملاقات کی۔ اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ قطری قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کا حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی ڈھٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا۔ امت کو اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور قطر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امیر قطر نے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا، اپنے بھائی امیر قطر سے ملاقات کی، انہیں یقین دلایا کہ پاکستان قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد مسلم ملک قطر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی دوحہ جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر اور اردن کے ولی عہد بھی گزشتہ روز قطر پہنچے تھے۔ قطر نے عرب اسلامی ملکوں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ 2 روزہ سمٹ کا آغاز اتوار کو ہوگا۔ دوحہ میں اسرائیلی حملے کے شہیدوں کی نماز جنازہ ادا۔ قطری اور فلسطینی پرچموں میں لپٹے شہداء کے جسد خاکی شیخ محمد بن عبد الوہاب مسجد لائے گئے۔ جنازے میں قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت اعلیٰ حکام اور اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ اسرائیلی حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے، الحیہ دفتر کے ڈائریکٹر، 3 باڈی گارڈز اور 1 قطری سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے، اسرائیل کا حملہ صرف قطر نہیں، تمام اسلامی ملکوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دوحہ پر اسرائیلی حملہ براہ راست مذاکراتی عمل پر حملہ ہے۔ اسرائیل نے مذاکراتی وفد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ حملہ جنگ بندی تجاویز پر بات چیت کے دوران کیا گیا۔ قطر کا نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ قطری وزیر اعظم نے CNN کو انٹرویو میں کہا، اسرائیلی وزیر اعظم خود پرست ہیں، دنیا کو قوانین پر لیکچر نہ دیں، وہ خود سارے قانون توڑ رہے ہیں، غزہ میں لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں، خطے میں جارحیت کر رہے ہیں۔ عالمی عدالت کو مطلوب اسرائیلی وزیر اعظم کا احتساب ضروری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے فون پر گرما گرمی۔ ٹرمپ نے کہا، قطر میں حماس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں تھا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے، نیتن یاہو نے ٹرمپ کو بتایا ان کے پاس مختصر موقع تھا اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ صدر ٹرمپ نے سوال کیا، دوحہ میں حماس پر حملہ کیا کامیاب رہا؟ اسرائیل نے جان بوجھ کر مذاکرات میں ثالث پر حملہ کیا۔ اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا، سندھ طاس معاہدہ 6 دہائیوں سے قائم ہے۔ بھارتی اقدامات سے سندھ طاس معاہدے کو چیلنج درپیش ہے۔ معاہدے پر عمل نہ کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے اجلاس سے خطاب میں کہا، اسرائیل خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ قطر کا مذاکرات کا کردار بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا۔ اسرائیلی حملہ سفارتکاری کی توہین ہے۔ اسرائیلی رہنماؤں کو یرغمالیوں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔
کیا بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کبھی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی دیکھا؟ کبھی سیلاب زدگان سے ہمدردی، شہداء سے یکجہتی یا دہشت گردوں کی مذمت دیکھی؟ کبھی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا ہی صحیح کوئی ذکر پڑھا یا سنا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر اظہار خیال، لکھا اب قطر پر اسرائیل کا حملہ دنیا کا اہم واقعہ ہے، لیکن بانی کے اکاؤنٹ پر آپ کو ملے گا دیسی مرغی کھانے کو نہیں ملتی، قید تنہائی ہے، ورزش کا سامان نہیں، ٹریڈ مل میسر نہیں، بیگم سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ وزیر دفاع نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا، چھوٹی باتیں نہ کیا کریں، لوگوں کو آپ کی اوقات پتہ لگ جاتی ہے، کبھی ملک و ملت کے مسائل پر بات کر لو، ہم وطنوں کی خوشی غم میں شریک ہو۔ امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کا دعویٰ ہے، فلسطین میں ظلم پر اپنے سابق سسرالیوں کی ہی مذمت کر دو، اسرائیل سے متعلق لکھو، سیلاب کی تباہیوں پر دکھ کا اظہار کر دو، وطن پر قربان ہونے والوں کے لیے دعائیہ کلمات کہہ دو۔ سیلاب سے بچنے کی کوشش میں جان لیوا حادثے، ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں کشتی الٹنے سے 9 متاثرین جاں بحق۔ گاؤں موہانہ سندیلا میں متاثرین محفوظ مقام کی طرف جا رہے تھے کہ کشتی الٹ گئی، 28 افراد ڈوبے، 19 کو بچا لیا گیا، 4 سال کے بچے سمیت 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا سیلاب سے بدترین متاثر جلال پور پیروالا کا اسسٹنٹ کمشنر فارغ کر دیا، نجی کشتیاں سرکاری سرپرستی میں چلائی جائیں گی، کشتیوں کی ادائیگی حکومت پنجاب کرے گی۔ بہاول نگر میں بھی کشتی الٹنے کا واقعہ، 20 افراد کو بچا لیا گیا، 2 لاپتہ۔ کشتی متاثرین کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، منع کرنے کے باوجود زبردستی گنجائش سے زیادہ سیلاب متاثر سوار ہو گئے، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار، جلال پور پیروالا میں 138 دیہات ڈوب گئے، 7 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ دیہات میں پانی کی سطح 10 سے 15 فٹ ہے، کچھ گھر گر گئے، کچھ ڈوب گئے، پانی کی سطح میں 24 گھنٹوں میں کمی آنے کی امید۔ شجاع آباد میں موزہ ڈھونڈو کے مقام پر سیلابی پانی ملحقہ آبادیوں میں داخل، ریڈ الرٹ جاری۔ رکن ہٹی بستی مٹھو کے مکینوں میں بھگدڑ، اپنی مدد آپ کے تحت قیمتی سامان جانوروں سمیت نقل مکانی کرنے لگے۔ ضلعی انتظامیہ نے بند مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ آپریشن شروع کر دیا۔ پاک پتن میں سیلاب نے 7 دیہات میں تباہی مچا دی، سینکڑوں ایکڑ پر چاول اور مکئی کی فصلیں تباہ۔ عارف آلہ میں سیلاب کے باعث بستیاں اور فصلیں زیر آب۔ جنوبی پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھنے لگا، گڈو بیراج پر پانی کی سطح 5 لاکھ کیوسک سے بڑھ گئی۔ ضلع گھوٹکی اور ضلع کشمور کے نشیبی علاقے مکمل زیر آب آنے کے باعث نقل مکانی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جلال پور پیروالا میں انخلاء کا آپریشن مکمل، عنایت پور میں متاثرہ علاقوں سے آبادی محفوظ مقامات پر منتقل کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں آج صبح 6 بجے دوبارہ آپریشن شروع ہوگا، کشتیاں اور عملہ موجود ہوگا، آخری فرد کے محفوظ مقام پر منتقلی تک آپریشن بند نہیں ہوگا۔ کامیاب ریسکیو آپریشن پر کمشنر ملتان اور ادارے شاباش کے مستحق ہیں۔ سیلاب سے 932 افراد جاں بحق ہوئے، 20 سے 25 لاکھ لوگوں کو سیلاب کے علاقوں سے نکالا گیا۔ سندھ کے ساتھ بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، پنجنت کے اس پار پورا پاکستان کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی پریس بریفنگ، کہا سندھ میں پانی دیر سے جاتا ہے، ان کی مؤثر تیاری ہے۔ چیئرمین NDMA کا کہنا ہے سیلاب کی 2 لیئر میں سے پہلی گڈو پہنچ گئی، دوسری پنجنت پر ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے نقصانات کا ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ ہمیں قدرت کی وارننگ ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لسانی تقسیم کی کوشش کرنے والے باز رہیں، یاد کریں بانی MQM کیا کرتا تھا، آج اس کا حال دیکھ لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مخالفین پر لفظی گولہ باری، کہا اس وقت برساتی مینڈک بھی باہر نکل کر تنقید کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاہراہ بھٹو بہہ گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شاہراہ بھٹو 37 کلومیٹر ہے، 15 کلومیٹر پر ٹریفک رواں دواں ہے، زیر تعمیر حصے کو ایشو بنایا جا رہا ہے۔ میئر کراچی نے کہا تانے وہ دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے قائد سے وفا نہیں کی۔ شاہراہ بھٹو اور ہب کینال پر تنقید کی گئی، زیر تعمیر پرانی ہب کینال کا 20 میٹر کا حصہ متاثر ہوا۔ سیاسی اداکار آفت کے وقت کہیں نظر نہیں آتے،
106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू होगा। कराची में कॉजवे की बंदिश शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन गई। करीबी सड़कों पर ट्रैफिक जैम। कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी, गोदाम चौरंगी पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक के दबाव से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। डिफेंस खयाबान इत्तेहाद सिग्नल तक ट्रैफिक जैम होने के बायस शहरियों ने मिनटों का सफ़र घंटों में तय किया। पाकिस्तान का शहरी और ज़िम्मेवार शहरी कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बग़ैर किसी वीज़े के और बग़ैर किसी पासपोर्ट के, और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हो तो वो कैसे करेगा। तो ये मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ गैर ज़िम्मेवार स्टेटमेंट है। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तानी शहरी हैं, बग़ैर पासपोर्ट कैसे अफगानिस्तान जा सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठा दिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया के ज़रिए पता चला है कि अली अमीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक है। अली अमीन के मोहसिन नकवी से अच्छे ताल्लुकात हैं, पासपोर्ट ब्लॉक है तो अदालतों से रब्ता करें। पाकिस्तानी शहरी बग़ैर वीज़ा और पासपोर्ट दूसरे मुल्क नहीं जा सकता। अली अमीन का डायलॉग कारकुनों को खुश करने के लिए था। दहशतगर्दों के खिलाफ क्या पॉलिसी है, वज़ीर आला असम्बली में आकर पॉलिसी बयान दें। PTI अडियाला के कैदी को छुड़ाना चाहती है, ब्लैकमेलिंग के हरबों से NRO नहीं मिलेगा। सदर मुमलिकत का मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद के घर आमद। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा, शुहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रिवायात की अक्कास हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी दोनों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। अफसरान बनू और जनूबी वज़ीरिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक की पॉलिसियों से हटकर रास्ता अपनाया। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट, कहा मुतज़ाद हिकमत अमली ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर भी इख्तलाफात हैं। वफाक का मौक़िफ़ है, गैर कानूनी मुक़ीम मुहाजिरीन दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सदर जरदारी चेंगडो, शंघाई और सिक्यांग जाएंगे। पाक चीन इक़्तिसादी तिजारती ताउन, CPEC और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर गुफ्तगू की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शंघाई से बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख़याल। कामरान टिसोरी ने कहा, CPEC फ़ेज़ 2 पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। SIFC सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत दे रहा है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और अवाम माशी तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UAE नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन शेख ज़ैद बिन हम्माद की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE का इंसदाद मनशियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने शेख ज़ैद को अथॉरिटी का पहला चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान मनशियात के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। मकरूह कारोबार में मुलव्वस अनासर से आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। शेख ज़ैद बिन हम्माद बिन हमदान अल नहियान ने कहा, इंसदाद मनशियात में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पाक फ़ज़ाइया तरबियती उमूर में इराक़ी फ़ज़ाइया को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की इराक़ी हम मनसब से गुफ्तगू। इराक़ी फ़ज़ाइया के कमांडर ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एयर चीफ से मुलाकात की। मुश्तरका मशक़ें और तरबियती इक़दामात पर इत्तेफ़ाक़। इराक़ी कमांडर ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना और तकनीकी तरक्की को सराहा। जदीद तरीन निज़ाम की तश्कील में पाक फ़ज़ाइया से ताउन भी मांग लिया। एयर चीफ मार्शल ने कहा, इराक़ी फ़ज़ाइया की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पुराज़्म है।
سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 کارروائیاں، فتنہ ہندوستان کے 19 خارجی مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک تمام خارجی دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ بھارت کے پراکسی دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم، وشین کے علاقے آرو میں CTD کی کارروائی، قلعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد مارے گئے، دھماکہ خیز مواد، دستی بم اور جدید اسلحہ برآمد۔ کراچی میں نجی بینک سے 1.5 ارب روپے فراڈ میں ملوث بینکر اور PIA کا نائب قاصد گرفتار۔ FIA کا کہنا ہے بینک کے 3 افسران کی ملی بھگت سے کمپنی SECP میں رجسٹر کرائی گئی۔ غبن کی گئی رقم پہلے جعلی کمپنی بعد میں ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کی جاتی رہی۔ کروڑوں روپے اہل خانہ کے نام پر بھی منتقل کیے گئے۔ اسرائیل نے 24 گھنٹے میں مزید 72 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 5 افراد اسرائیلی فورسز کی جارحیت کا نشانہ بن گئے۔ 1 بچے سمیت 6 افراد بھوک سے سسک کر دم توڑ گئے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے غزہ میں 22 لاکھ افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ دوائیں نہ ہونے سے ہزاروں زخمیوں کی جان خطرے میں ہے۔ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں نہ جنگی بیڑا، اسرائیل کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے، عالمی طاقتوں کو آگے آنا ہوگا۔ اسپانوی وزیر اعظم کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر سخت موقف، کہا اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے وہ ممالک آگے بڑھیں جن کے پاس بڑے وسائل اور جوہری صلاحیت ہے۔ یہ پوری عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے طاقتور ملکوں کو عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ جنوبی افریقہ کا اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرنے کا عزم۔ جنوبی افریقی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ فلسطینی عوام کے وجود کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہمارا مقصد بین الاقوامی قانون کے مساوی اطلاق کو یقینی بنانا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا حامی چارلی کرک ہزاروں طلباء کے اجتماع میں قتل۔ قدامت پسند تجزیہ کار چارلی کو یوٹا ویلی یونیورسٹی میں خطاب کے دوران گردن پر گولی لگی۔ صدر ٹرمپ کا اظہار افسوس، 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اتوار تک امریکی پرچم سرنگوں رہے گا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے چارلی کے قتل کے بعد سیاسی انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ گرین شرٹس تیار کرنے کو پہلا وار۔ ایشیا کپ میں قومی ٹیم اپنی مہم کا آغاز آج عمان کے خلاف میچ سے کرے گی۔ دبئی میں شاہینوں نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں دبئی کی پیچ شارجہ سے مختلف ہوگی۔ عمان کے خلاف پلینگ 11 کا فیصلہ پچ دیکھ کر کیا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ایٹ انگ تک بات صحیح ہے۔ 2, 3, 4, 5 تو سری لنکا پاکستان کیا ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر آئے؟ ایسی بات ہے تو ہمت دکھاؤ نا۔ پاکستان انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے نا تو یہ چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے یا ہم نمبر 7 پہ ہے، وہ ایکولی ہو جاتی۔ ایشون کی بڑی بڑی باتیں، کامران اکمل اور باسط علی کا منہ توڑ جواب۔ سابق بھارتی اسپنر نے کہا ایونٹ میں بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں، ایشیا کپ میں بھارت کو A ٹیم بھیجنی چاہیے۔ باسط علی نے کہا پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں نے چوڑیاں نہیں پہنی، بھارت میں ہمت ہے تو اپنی A ٹیم بھیج کر دکھائے۔ کامران اکمل بولے پاک بھارت میچ میں رینکنگ